بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت تازہ ترین کیا انفارمیشن ہے دعا زہرا اور ظہیر کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھی ہوں، اور آپ کو ساتھ میں کچھ اور چیزیں، کچھ حیرت انگیز انکشافات ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ اقرار الحسن نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں جو ہے وہ ذکر کیا، ان کا میں ذرا شروع میں ذکر کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت دعا اور ظہیر کہاں پر ہیں، کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے ان کے حوالے سے۔ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے دعا کو جب کیا جائے گا تو کیا کچھ ہوگا، یہ سب کچھ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے ذرا سنیے گا۔ اقرار الحسن نے ابھی کچھ باتیں کی جن کا کہ میں ذکر پہلے بھی کرتی رہی تھی۔ آپ رو کر، ہنس کر، لائرز کو بٹھا کر، آپ جس طرح بھی کریں گے ڈرامے، جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور حقیقت سامنے آ چکی بھی ہے۔ ایک تو کچھ باتیں آپ نے ایسی کی جن سے بہت سے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جو سچ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو جھوٹ پھر نہیں بولنا پڑتا۔ تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے بھی پہلے اقرار الحسن نے کہا کہ ظہیر جو ہے، جب ہم اس کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں سے آپ کو سچے اور جھوٹے کا فرق پتہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر کو ہم نے کہا کہ چلو ہم آف دا کیمرہ تمہیں تمہارے والدین سے ملوا دیتے ہیں، بات کرا دیتے ہیں، اور وہ اس چیز پر راضی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے وہ انٹرویو کا کلپ بھی چلایا جس میں ظہیر جو ہے ایک چینل پر یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ صرف آپ اگر انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ہم راضی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اقرار الحسن نے کہ میں صرف اس کا انٹرویو کر کے میں نے کیا کرنا تھا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی والدین سے کوئی ملاقات ہو جاتی۔ پہلے ہمیں یہ شک تھا کہ شاید بچی جو ہے وہ واقعی پسند کی شادی ہے، لیکن اب ایسے سالڈ ثبوت ہمارے سامنے آئے جس میں ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ چونکہ عام طور پہ والدین کیا ہوتا ہے کہ جب بچی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو والدین اپنی عزت کو چپ ہو جاتے ہیں، اور پھر بچی جو ہے اس کے بعد اس کا جو بھی حال ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کا فائدہ اس گینگ نے اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ سادات گھرانے سے ہے بچی، اور پھر والدین جو ہیں وہ اپنی عزت کو چپ کر جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جو مرضی بچی کے ساتھ کریں گے۔ اور ثبوت کچھ ایسے ہیں، کچھ شواہد ایسے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ شواہد جا کے گجرات کے گینگ سے جڑتے ہیں، کچھ تعلقات شبیر کے وہاں پر جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے پولیس فائنڈ آؤٹ کرے گی اور آپ کے سامنے لے کر آئے گی۔ اب باقاعدہ طور پر چالان، جو ضمنی چالان ہے، اس کے اندر یہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ بیسیکلی اس بچی کے ساتھ جو کچھ کرتے اس کا اندازہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے اقرار بھائی کہ اس بچی کو ہے بھی نہیں، کیونکہ اب وہ اس کے سامنے اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب اس سے اپنے مقاصد پورے کرانے ہیں۔ اب اس کے منہ میں انہوں نے وہ زبان دی ہوئی ہے جو ان کی زبان ہے۔ اب دعا صرف وہی بات کرے گی جو وہ چاہتے ہیں۔ دعا کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے میں خود آئی، دعا کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، دعا کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے کہ میرا باپ بہت برا ہے۔ اور وہ لوگ جو ویسے تو چینلز کے اوپر آ کر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی ہم تو مہدی صاحب سے ملنا چاہتے تھے، ہم ان کو فون کر رہے تھے، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے، کیونکہ جب ان سے اقرار الحسن نے کہا کہ ملے تو یہ ملنے کو راضی نہیں ہوئے۔ اگر یہ لڑکا اتنا سچا ہوتا وہ دعا کو کہتا کہ تم کراچی گئی تھی، چلو اپنے باپ سے تھوڑی دیر بات کر لینا، لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ دعا اپنے والد سے نہ ملے کہ کہیں اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ذرا میں آ جاتی ہوں کہ اس وقت تک کی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رات بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چھاپے جو ہیں دن کو پڑ چکے تھے، چوتھا چھاپا رات گئے پڑا تھا۔ میری انفارمیشن ابھی تک یہی ہے کہ میں چلے آپ کو ایکسکلوسیولی یہ بات بتا رہی ہوں کہ ظہیر جو ہے اب پولیس کی حراست میں ہے، لیکن دیکھیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات، کیونکہ مجھے بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ظہیر کو اگلے یعنی کہ کہہ لیجیے کل یہ صبح 19 ہے اور 20 تاریخ تک ظہیر کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رات کو جو بڑا چھاپا پڑا تھا اس میں ظہیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ابھی مارجن ہے، میں مارجن رکھتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے باڈی لینگویج، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں جو ان چھاپوں میں بھی شامل ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے لہجہ، ان کا جملے، اور یہ ان کا کہنا کہ انشاءاللہ بی 20 تاریخ کو ہم ظہیر کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ظہیر جو ہے ان کے پاس ہے۔ اور دعا کے حوالے سے باقاعدہ طور پر مہدی علی کاظمی صاحب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو لیٹر بھی لکھ چکے ہوئے، جبران ناصر صاحب، اور ان کو کہا گیا کہ آپ بھی اس حوالے سے کارروائی کریں، وہاں پہ انتظامات مکمل ہیں۔ اور اب ایک بڑے گندا سا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے یوٹیوبرز کی طرف سے کہ جی اب پتہ نہیں وہاں پہ، اچھا یہ جو جس چیز کا مذاق پہلے لوگوں کا اڑاتے تھے اب یہ خود بیٹھ کے وہی باتیں کریں جی دعا زہرا کو جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے گا وہاں پہ اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے، انجیکشن لگا کے بچہ جو ہے وہ اور ہی دوسری باتیں کرنے لگتا ہے، وہ باتیں کرنے لگتا ہے جو سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر دعا زہرا سے غلط بیانات دلوائے جائیں گے ظہیر کے بارے میں۔ میں نے کہا دیکھیں جناب جس چیز کا آپ خود مذاق اڑاتے تھے اب اسی چیز کا سہارا جو ہے آپ خود لے رہے ہیں۔ ویسے تو میرے چینل سے میں نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کی کہ انجیکشن دیے گئے نہیں دیے گئے، میں کہتی ہوں اس بچی کا برین واش کیا گیا ہے، لیکن اب انہی باتوں کی ضرورت ان کو خود پڑی ہے
اور وہی باتیں جو ہے یہ اب خود کر رہے ہیں اور اب ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب دعا جو ہے اس کو انجیکشن لگائے جائیں گے. تو دیکھیں یہ کہتے ہیں ایسے کہ اپنی وہ جو ساری ہوتی ہے نا کئی بھی باتیں وہ گھوم کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ آپ کو بتا دوں کہ نور بی بی اور شبیر کے حوالے سے اب نئی جو ہے ڈالی جائیں گی چالان کے اندر کچھ چیزیں. خاص طور پہ نور بی بی کا کردار بڑا اہم ہو گیا ہے. وہ یہ ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو پورے طور پہ سپورٹ کیا, لڑکی کو لے کے یہ شبیر اور ظہیر کے ساتھ غائب رہی. اب شبیر کا کردار جو ہے, شبیر کا نام جو ہے اس چالان کے اندر ڈالا جائے گا. یہ جتنے لوگ جو ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں, کوئی 8 سے 9 گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہ تمام جو ہے سہولت کار ہیں. یہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ 8 افراد جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں جو کہ سہولت کار ہیں, اور ان میں سے کچھ افراد جو ہے اب ان کی باقاعدہ ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان کا کردار کیا رہا تھا, اور اس کردار کے مطابق اب ان کے اوپر کیس بھی باقاعدہ طور پہ چلے گا. تو جناب یہ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو بتائی, اور پھر وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. وہ لوگ جو کہتے تھے, ایون آئی جی صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ جو آپ کے ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی اغوا کا کیس نہیں ہے. اب ٹیکنالوجی نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے ریکارڈ, اس نے بتایا کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے, ان لوگ کی کہاں کہاں موومنٹ رہی تھی, یہاں تک کہ پولیس کو اقرار کرنا پڑا, اور باقاعدہ طور پہ چالان جو جمع کرایا گیا عدالت کے اندر باقاعدہ طور پہ مانا گیا, ان چیزوں کو مانا گیا, بچی کو مائنر مانا گیا. اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو لکھنی پڑ رہی ہیں چاروں نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اچھا پھر بچی کا میڈیکل, یہ بھی ٹیکنالوجی نے پروو کر دیا. اچھا اب ایک اور بڑی گندی کیمپین شروع ہو گئی ہے جی, کچھ اس طرح کی خبریں پھیلانی شروع کر دی ہیں کہ جی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بالکل بھی 2000 کی ایج 15 سال نہیں کہہ رہا تھا. اس میں 2-3 ڈاکٹرز جو ہیں جو ریڈیولوجسٹ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے, اور پھر وہ 17 سال کہہ رہے تھے. دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک بار پھر سے میں کہوں گی ماشاءاللہ بڑے اچھے گراؤنڈڈ ڈاکٹرز ہیں, اور میں ان کے بارے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو کہ خریدا جا سکتا ہے یا جن کو کہ دبایا جا سکتا ہے. اس پورے گروپ کے اندر جو ڈاکٹرز تھے ماشاءاللہ بڑے انٹلیکٹ ڈاکٹرز تھے, اور ایسے ڈاکٹرز تھے جن کو آپ دبا نہیں سکتے, ڈرا نہیں سکتے, جھکا نہیں سکتے, اور انہوں نے بڑے ہی انصاف کے ساتھ. اچھا یہ کہا جا رہا ہے جی مہدی علی کاظمی صاحب جو ہے وہ بڑا مطلب زور ڈالا گیا ان کی طرف سے, سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ زور ڈالا گیا, جبکہ ہم تو یہ رونا پٹ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس کا کردار اچھا نہیں نظر آ رہا ہمیں اس کے اندر, ہمیں سندھ پولیس کا کردار اچھا نہیں نظر آ رہا. اب دوسری سائڈ سے عجیب و غریب کہانیاں شروع کر دی گئی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے. میری بات بھی ہوئی ہے میڈیکل بورڈ کے کچھ جو اب میرے اپنے سورسز میں نہیں ان کو ڈسکلوز کر سکتی, اور ان کا کہنا ہے کہ بغیر کسی ڈر خوف دباؤ کے ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے. بچی کی عمر کے بارے میں جو ہم نے تعین کیا ہے یہ میکسیمم ایج لمٹ ہم نے بتائی ہے, اور یہ بالکل جھوٹ ہے. بھلے آپ جا کے اس کو کہیں بھی کوٹ کریں اور جس طرح کی مرضی آپ جھوٹ بول لیں, لیکن ایک ثبوت, ایک میڈیکل بورڈ پورا بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں ایک بندے کو 2 بندے کو آپ خرید سکتے, اتنے اچھے پڑھے لکھے انٹلیکٹ لوگ جو گراؤنڈڈ لوگ ہیں, جو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ 2-4 روپے کے لیے خرید سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر غلط جو ہے رپورٹ نہیں دے سکتے. تو پلیز ایک بندہ تھا اس نے رپورٹ دے دی, اس کو آپ نے صحیح مان لیا, اور یہ جو 10 لوگ بیٹھے ہیں نا, اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ جو ایک بندے نے کہا تھا نا جو اس نے رپورٹ دی تھی جس میں اس کی عمر جو ہے 16-17 سال بتائی گئی تھی, تو اس وقت تو آپ نہیں بولے, اس وقت تو آپ نے کہا واہ 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 چھلانگے ماری آپ نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک عمر بتائی. آپ نے یہ نہیں اعتراض اٹھایا کہ یار ایک بندہ کیسے یہ کر سکتا ہے بغیر سپروائزر کے اس کا یہ جو ہے, اور اس کے بعد عدالت میں پہنچنے سے پہلے کاغذ سما ٹی وی پر ریلیز ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے اس رپورٹ کے اندر کیا ہے. یہ تو وہ رپورٹ تھی جو بالکل سیل تھی. یہ رپورٹ عدالت میں کھولی گئی. ایک دن پہلے تک جو ڈاکٹرز کی ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو عدالت میں پتہ لگے گا, اور ایک ایسی رپورٹ کے اوپر آپ اعتراض کریں جس کے اندر بہت زیادہ سیکریسی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا, اس رپورٹ کے اوپر آپ کو بڑا اعتراض ہے, اور اس رپورٹ پہ آپ کو بالکل اعتراض نہیں ہے جو میڈیا کے اوپر ایک دن پہلے ریلیز ہو جاتی ہے, جو ایک ڈاکٹر جو ہے جس کے اوپر بیٹھتا ہے. تو حیرت کی بات ہے, آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. البتہ اگلی میری ویڈیو جو اس کے اندر میں آپ کو کچھ انکشافات کروں گی. یہ جو گروہ ہے اور اس گروہ کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ یوٹیوبرز ہیں جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں, ان کا بھی بھانڈا فاش ہوا ہے, وہ سب کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جانیے گا. اب تک کی یہ اطلاعات ہے, دیکھتے ہیں کہ میری یہ انفارمیشن کتنی صحیح پروو ہوتی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پرسوں 2000 اور ظہیر جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.